تین طالب علمہ دا واقعہ تو ہمیں سنانا تاکہ تو ہمیں پتہ لگے بھئی رب دے دین دے جگہ خادم ہوندے نا رب انہوں ضائع نہیں ہوندے گا. محدث جوزی نے واقعہ لکھا عیون الحکایات انہوں دی کتاب ہے اس دے اندر مختصر الفاظ میں تو ہم واقعہ سنا کے پھر جگہ نتیجہ کٹاں گا نا انشاءاللہ تو اڈا ایمان تازہ ہو جائے گا. ذوق مال بولو سبحان اللہ. ایدر ویکھ اللہ دیا بندیا توجہ فرما. امام جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا عیون الحکایات دے اندر. آپ فرماؤں نے تین طالب علم حضور دا دین علم پڑھن واسطے اپنا گھر بار چھڑ کے ایک اور شہر دے اندر تشریف لے گئے. جس طرح طلباء کرام اپنا گھر چھڑ کے مدارس دے اندر چلے آؤندے نے آکے تے نبی دا دین پڑھ دے نے. ہون تے ذرا اے حساب بے مدرسے بنے ہوئے نے اتھے رہائش دا کھان پین دا پورا انتظام اہتمام ہوندا ہے. پہلے جو نہیں سی ہوندا استاد عالم دین اپنی گھران دے اندر اپنے بیٹھکان دے اندر بیٹھ کے مسجدان دے اندر بیٹھ کے دین پاک دا درس دینا حدیثاں سنانیاں دسنیاں سنن والیاں نے آنا پڑھ کے چلے جانا. جدوں واپس جانا تے پھر سارا انتظام اہتمام کھان پین دا رہائش دا انہوں نے خود ہی کرنا پہندا سی. یعنی کی مطلب اس طرح مدارس نہیں سن ہوندے اگر ہے بھی سن تے چند ایک خاص علاقیاں دے اندر. لوگ بولو سبحان اللہ. ڈھلے ہو کے نہ بیٹھا کرو. آج ساڑھی مجلس سے بہنا ہے تو پھر ذوق نہ بیٹھو نہیں تو دس دیو سا بند کر دینے ہیں خطاب. نہیں بھئی یہ نہیں لگے بھئی ایسا دین پاک دے موتی جو رہنا زہق کر گئے ہیں کم از کم انتے لگے یار کوئی دین دی طرف رکھ کے سنن واسطے بیٹھے گئے. ذوق نہ بولو سبحان اللہ. فرمان دیں گے تین طالب علم اپنا علاقہ چھڑ کے اپنا شہر چھڑ کے جا کے کسے اور شہر دے اندر ایک عالم دین کو پڑھنا شروع کر دیتا. اس علاقے دی جری مسجد سی اس مسجد دے اندر رہائش رکھ لئی. صبح جانا سبق پڑھ کے واپس مسجد دے اندر تشریف لے آؤں. او طالب علمہ دے وچوں ایک طالب علم خود اپنا واقعہ بیان فرماؤں دے نے فرمایا میں اساں تین سنگی تے ساتھی مسجد دے اندر گئے دے ساڑا خرچہ ختم ہو گیا پیسے ختم ہو گئے مال ختم ہو گیا اساڑے اٹھے بھوک آ گئی تنگی آ گئی. اساں آپس دے اندر بیٹھ کے فیصلہ کیتا یار جڑے ضرورت تو زیادہ کپڑے نے ضرورت تو زیادہ جڑا ساڑا سامان ہے اساں او ویچ دینے ہیں تاکہ ساڑی تعلیم دے اندر حرج نہ ہوئے ساڑی تعلیم نہ رہ جاوے. سانو نبی دا دین سکھن واسطے جس مقصد واسطے اساں اپنے گھروں آئے ہیں او مقصد دے اندر تنگی تے پریشانی نہ ہوئے. فرماؤں دے نے اساں اپنے زائد کپڑے زائد سامان ویچ دیتا. 2-3 دن پھر گزارا ہو گیا 3-4 دن جدوں گزرے پیسے پھر ختم ہو گئے. اساں اپنی تعلیم نہیں چھڑی بھوکے پیٹ بھی اساں رب رسول دا دین ہی پڑھ دے رہے. رب رسول دا دین پڑھن واسطے فرمایا ہوں ایک دن ساڑا بھوکے لنگ گیا دوجا دن لنگ گیا تیجا دن لنگ گیا نا تے اساں آپس مشورہ کیتا یار ہوں 3 دن لنگ گئے نے تے حدیث پاک دے اندر آؤندہ ہے بھئی 3 دن اگر کوئی شخص بھوکا تے پیاسا ہوئے نا تے پھر اندے اتے سوال کرنا جائز ہے. کی مطلب منگنا جائز ہے. لہذا سانو 3 دن ہو گئے نے تے سانو کوئی شاہ نہیں لبی ہونے جی کریے کسے کو منگیے نہیں تے مر جائیں گے گزارا نہیں ہونا. اب ویکھو ہیں آج کل دا مولوی 5 منٹ نہیں لگتا دے فلانے اے جی فلانی شاہ گئے دیو فلانی لے دیو میں کہ ڈب کے مر جا اینا کوئی کی منگ رہے ہیں اندے کوئی منگ جگہ ساری کائنات کو عطا کر گیا. اس واسطے اے عادت چھڑ دیو
فلانے دنیا دار دے کو جا کے جی عابد جی اپنا چودھری صاحب سردار جی سانو فلانی سے لے دیو تے فلانی لے جدو لے دینا ہے پھر وہ مصیبت مانگ جاندہ ہے ہوں حضرت اور مدرسے بڑے میں تو چونکہ قالین لے کے دیتے نے لہذا مطالبہ کیے بھئی میں جدو آواں سارے ہاتھ بن کے کھلو جاؤں بھئی چودھری صاحب آئے میں فنڈ دیتا ہے میں کہ احسان کیتا ہی ساڑے سے نام ہوگا آدھا جے کوئی شاہ دیتی ہے ہی تے ثواب بھی تو لگے تو گھاٹ دیتا ہے تے مجھے لبے آؤں دے بدلے اللہ تعالیٰ نے بہت سارا عطا کیتا ہے تو تے الٹا احسان مند ہو شکر پر شکر ادا کر بھئی رب نے تینو دین دی خدمت واسطے پسند کیتا ہے دیکھو 3 دن بعد شریعت نے اجازت دیتی تو انہاں منگن دا انہاں سوچیا بھئی یار ہونتے اجازت ہے جنی دیر شریعت دی اجازت نہیں سی چپ کر کے بیٹھے گئے اس واسطے پتہ چلیا مومن تنگی ہوئے یا پریشانی ہوئے دین کو ہی اگے رکھن والا ہوتا ہے اور فرمان دیں گے جس وقت 3 دن سانو گزر گیا ساں آپس دے اندر فیصلہ کیتا 3 دن لنگ گئے نے ہوں ساڑے واسطے سوال کرنا جائے اساں ہم سوال کر سکنے ہوں فرمایا ہوں ساڑے بچوں کسے دا دل نہ کرے بھئی کیویں جا کے منگیے اینا دنیا داران دے اگے کیویں ہاتھ پھیلائیے ہر کوئی دوجے نو آکھے تو جا کے منگ او نو آکھے تو جا کے منگ فرمایا آخیر فیصلہ ہویا اساں پرچیاں پائیاں قرآن دازی کی تھی جیدہ نام نکلے گا اوہی جا کے منگے گا فرماؤں دے نے عجیب اتفاق ہویا 3 وارا میرا ہی نام نکلیا فرماؤں دے نے 3 وارا جنہاں واقعہ جو 10 رہے سنگا فرمایا 3 وارا میرا ہی نام نکل آیا میں بڑا پریشان ہویا خیر مجبوری سی وعدہ ہویا پیسی بھی جیدہ نام نکلے گا اوہی فرمایا میں ٹر پیا منگن واسطے جدو مسجد دے بوئے تک آواں دل وچ خیال آئے وہ یار کی کرن لگائے اینا دنیا دارا تو پیا منگنائے جڑے خود دوسریاں دے محتاج نے جے منگنائی تے چل پھر رب دی بارگاہ دے اندر منگ جڑا نہ کسے دا محتاج تے جدو عطا فرماؤندا ہے پھر ساری دنیا دی محتاج ہو جاندی فرمایا اے سوچ کے میں واپس آیا مسجد کے اندر میں نماز نفل نیت گئے کی ایمان سی یارونا لوگانا ہے کسے ہوں 1 گھنٹہ بکھا گانا پویں گا تو جاگ پتا جاندہ ہے 3 دن دا بکھا دیکھ رب تے یقین کینجے بھئی دنیا دار کو منگیا پتہ نہیں دیندہ بھی ہے کہ نہیں ایتھوں منگاں گا ہر صورت جراب عطا فرماوے گا خالی موڑ گا فرماؤں دے میں نفل پڑھنے شروع کر دیتے چاند ایک نفل پڑھے مسجد دا دروازہ کھٹ کے آؤ باہر نکلے آؤ ویکھنا ایک بڑا امیر کبیر آدمی اون دے نال 3-4 دے نوکر چاکر انہاں سامان چکیا ہویا ہے کھان پین دا سامان چکیا ہویا ہے نال انہیں میرا نام لے کے میں مو پوچھیا تسی فلانے ہو میں انہوں پوچھیا سکیا سی تے اس علاقے دے اندر اس شہر دے اندر اسی اجنبی تے مسافر میرا نام تینوں کے میں پتہ لگیا ہے انہاں فرمایا وہ جنہیں میں مو تیرے کھور بھیجے آئے انہیں نام بھی 10 چھوڑیا نام بھی فرمایا میں بڑا پریشان انہاں آکھیا میں پوچھیا جی تسی ہے کون انہیں آکھیا میں اس ملک دا اس سلطنت دا جیڑی سلطنت تسی بیٹھے ہو اس ملک دے بادشاہ دا میں وزیر ہوں رات دا ٹائم سی ستے کہنا میں ستا پہ آسان گھر تے فوراں ایک نوکر آیا بھی تیمو بادشاہ بلا گیا جلدی پہنچ تو کہنا میں پریشان ہویا بھی خیر ہوئے رات دے اس وقت کیوں بلاوا آگیا کیونکہ بادشاہ کا مزاج بھی بڑا عجیب ہوتا ہے اور شیخ زادی فرمانے نے بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے بھئی
جے خوش ہوئے تے گالاں تے بھی انعام دے دیں تے جے ناراض ہوئے تے تعریف کرو تاں بھی قتل کرا دیں وہ کہنے میں بڑا پریشان ہوا بھی ادھی رات کو خیر ہے بادشاہ سلامت ہوگی کیوں صادر ہے کہنے میں جس وقت میں گیا نا تے کی ویکھنا وا بادشاہ دے نا چہرے ہوتے بڑی عذیت دے آثار میں درد دے تے این پاسے دے اندر وکھی تے انہیں ہاتھ رکھیا ہویا ہے تے میں نے کہنا جلدی ناستے سامان چک اے پیسے چک تے فلانی مسجد دے اندر 3 طالب علم بیٹھنے ہوں گا دی خدمت جا کے 3 طالب علم بیٹھے انہاں دی خدمت دے اندر جا کے پیش کر دے فرماؤں دے نے او وزیر کہنے لگا میں پوچھیا بادشاہ سلامت خیر دے ہے پاسے تے ہاتھ کیوں رکھے آجے چہرے تے درد تے عذیت تے آثار کیوں نے ادھر ویکھ اللہ دے بندے آجے گا جواب بادشاہ نے دیتا جے بندہ صاحب ایمان ہوئے تے اے جواب ہوندے واسطے رہندی دنیا تک کافی ہے انہیں آکھیا میں ستا پیاسا خواب کی ویکھیا ہے خود قبلی والے تشریف لے آئے نے بولو تے صحیح خواب ویکھیا ہے قبلی والے تشریف لے آئے نے ہاتھ مبارک دے اندر آپ نے نیزہ پھڑیا ہویا ہے نیزہ جنگ دے اندر استعمال ہوندہ ہے انتہائی جلال دے عالم دے اندر آپ نے میں پاسے دے اندر نیزہ نال ضرب لگائی نال فرمایا تینوں شرم نہیں ہوندی تو ستا پہ آئے میرے دین دے 3 طالب علم تیرے ملک بھوکے بیٹھے دین دے طالب علم فرمایا تو ستا پہ وہ کہندہ ہے حالے تک میں وہ درد محسوس ہو رہی ہے تے جا جلدی نس کے جا تے بادشاہ نے کیا وزیر نے انہوں سامان پیش کر نال معذرت کر تے انہوں کہے بھئی میں صبح خود جناب دی خدمت حاضر ہوں گا تے خود معافی تلافی کروں گا میں وہ پتہ نہیں سی تسی میرے علاقے دے اندر ویک سجنا او رب تے بھروسہ کسے دنیا دار کو منگدے ذلیل بھی ہوں دے پتہ نہیں انہیں دینا بھی سی کہ کہنا سی یا جھوٹ مار گیا اے جی ڈرامے بازی کر گیا مکارے فرائیں لیکن انہوں پتہ سی میں انہاں کتیاں کو دنیا دار کو انہیں فرمایا کتا ہوں دے جگہ دنیا دی ہوا سجگردار ہوئے دنیا دار تو یہ مطلب نہیں بھی جگہ مومن رزق حلال کماندہ ہو دنیا نہیں دنیا دار انہوں کیا جاندہ ہے جگہ دین چھاڑ کے دین پسے پشت چھاڑ کے تے صرف دنیا کماندہ ہے جگہ دار ہمیں حلال حرام جو مرضی آوے بس پیسہ کٹھا ہوئے مال آوے اے ہو جا بندہ دنیا دار ہے اور حضور نے فرمایا الدنیا جیفتن دنیا مردار ہے وطالبها کلاب فرمایا جگہ دنیا دے پیچھے کسے کتا ہو سکتا ہے انسان ہو سکتا ویکھو رب تے بھروسہ ہے رب دی بارگاہ جو کھلوتا ہے تے رب نے بھی خالی 10 یار مقام ویک جو سید الانبیاء دی ذات خود تشریف لے آکے انہاں دی مدد واسطے تے عزت دنیا کے لئے بھئی وقت دا بادشاہ معافیاں پہ مانگدا ہے دین انج قائم ہویا دین انج انہاں دا مضبوط ہویا بھئی سید الانبیاء خود تشریف لے آئے گے تے دنیا اچ عزت انج لبی بادشاہ وقت دا انہاں دے قدمائیں جھکیا پہ معلوم ہویا جگہ رب دے نال کھلو جاوے رب نال تعلق رکھے اپنی حاجتاں تکلیفاں رب دے سامنے پیش کرے رب انہوں دین اچ بھی عزت عطا فرماؤں ہے دنیا میں بھی عزت عطا فرماؤں اس واسطے سنگیا کوئی تکلیف پریشانی آوے تے رب دا دروازہ تے کھل گئے
ادھی راتی اور رحمت رب دی ادھی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازا او بخشش منگن والے اکار ساڈا کھلائے دروازہ او بخشش منگن والے اکار ساڈا کھلائے دروازہ سواستے ادھی رات میں کسے ٹائم کھلو جایا کر پریشانی ہوئے کسے دنیا دار مو دسن دی بجائے خدا کو دس قسم خدا دی جے تیرا مسئلہ حل نہ ہوئے تو میں نو گریبان تو پھر گئی آخری مولوی جھوٹ بات سی تے جے رب تیری پریشانی حل فرماوے پھر سمجھ گئی رب بھی سچا ہے رب دا قرآن بھی سچا ہے بس یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے او جنہ یقین رکھ کے تے دنیا دار کو جانا ہے نا بھی انہیں میری مشکل حل کرنی ہو نہیں کم از کم انہیں یقین رکھ کے تے دی اللہ دی بارگاہ وچا رب تیری مشکل بھی حل فرمائے گا تیری عزت بھی محفوظ رکھے گا کسے دے سامنے جدو ہاتھ پھیلائی گا عزت تے گئی انہوں نے فرمایا القرض و مقراض العزہ فرمایا قرض عزت واسطے کینچی دی طرح ہے جی میں کینچی کپڑا کٹ دیں دیئے نا فرمایا کسے کو منگنا قرض لینا ہے میں سمجھو ایک کینچی ہے جگہ تواڈی عزت کو کٹ دے گی تو ضرور سلیگ ہو گئی اوہی آ رب دی بارگاہ وچ تو منگدا جا رب وے خطا کے میں فرماؤں ہے وہ فرماؤں دے نہیں اساں جس وقت گل سنی اساں آپس دے اندر فیصلہ کیتا یار ہمیں شہر دے اندر نہیں رہنا کیوں جدوں کل بادشاہ آئے گا ساڑی مشہوری ہو جائے گی لوگ سانو پیر بنا رہیں گے کہیں گے بڑے نیک نے جنہ دی خاطر سید الانبیاء تشریف لے آئے گے جدوں یہ واقعہ مشہور ہو گیا اساں مشہور ہو جاواں گے سانو خطرہ ہے کہ دے ساں اپنے نفس دے اندر نفس دی خلاصت دے اندر پہ کے اپنے رب تو دور نہ ہو جائیے اساں فرماؤں دے گے وہ شہر چھڑ دیتا اندہ مطلب ہویا اللہ دے پیارے کوئی کام دنیا دے مقصد واسطے نہیں کر دے او جدوں بھی کوئی کام کر دے میں رب دی رضا نو سامنے رکھ دے او قرآن دی آیت ان دی مثال تواڈے سامنے پیش کی ہیں ساڑا صرف اور صرف کوئی مسئلہ ہے ساڑا ایمان کمزور بس اور کوئی مسئلہ نہیں قسم خدا دی رب آج بھی ہو میں عطا فرماؤں دا جی میں 100 سال 200 سال تے 1000 سال پہلے دینا سی وہ ادوں بھی رب سی آج بھی رب دے فرق یہ ہے کہ کوئی منگا نہ گئی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں علامہ اقبال فرماؤں دے گئے فرمایا رب کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں رب فرماؤں دے اساں تے آج بھی کرم کرن واسطے تیار ہیں کوئی منگا نہ جاتے ہوئے اساں تے آج بھی عزت دا رستہ بخان واسطے تیار ہیں کوئی منزل تے چلن والا تے ہوئے اس واسطے رب تعالی ہمیشہ باذوق بندے اپنے دین دا رستہ عطا فرماتا ہے جنہیں دل طرف ہوئے نا ذوق ہوئے شوق ہوئے یار میں رب دے رستے تے چلنا پھر رب انہوں رستہ عطا فرماؤں ہے
ہاں وہ کسی کا محتاج نہیں بھئی تو آکھے میں نواب ہاں دے پیار ہاں دے بس ہر شے رب دی رہے انج نہیں ہو سکدا تو رب دی طرف آ تو ایک قدم آوے گا رب تیری طرف 4 قدم آوے گا کی مطلب تو ادھروں منگ پھر ویکھ رب دیاں رحمتاں تیرے اوتے کہ جاؤندیاں رب دی طرف برکتاں کہ جاؤندیاں اس واسطے سنگیو آج بھی وقت ہے اساں اپنا ایمان مضبوط کریے اور اپنا بھروسہ ذات خدا دے پھر رزق ایک لب رہے ساری کائنات پریشان ہو جائے گی بھئی یہ رزق لب کتھوں گیا ہے